اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارا بمبئی کی سرزمین پر وہ پہلا ادارہ جس کی بنیاد کی برکتوں سے آج پوری بمبئی میں گلی گلی میں مدرسے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اس کے جشن دستار علم و فضل میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے ایک حدیث پاک سے اکتساب فیض کر لیتا ہوں۔ آج ہم اور آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا بھی اور کانوں سے سنا بھی کہ ابھی بخاری شریف کی آخری حدیث شہزادہ حضور اشرف العلماء کی موجودگی میں، علماء و مشائخ کی موجودگی میں، اسی مسجد میں اور اسی منبر کے قریب مفسر قرآن نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جہاں ہیں، اس جگہ سے حضور اشرف العلماء نے جو علم و فضل کا چراغ روشن کیا ہے، اس کی روشنی آج 47 سال کے بعد بھی اس کی روشنی میں کمی نہیں آئی ہے۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے، اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی، یہ سنی، یہ عقیدے ہیں۔ سنیے، اہل سنت کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث سے اخذ ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عقائد اہل سنت ہو اور اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہ ہو۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث سے اختصار فیض کرتا ہوں۔ اس سے ملتی جلتی تین حدیثیں بخاری میں موجود ہیں۔ میرا موضوع کچھ اور تھا مگر میں نے ختم بخاری کو دیکھ کر اس حدیث کا انتخاب کیا۔ حضرت اس حدیث کے راویوں میں تینوں کا نام ایک ساتھ ہوتا ہے، علماء کی توجہ کے ساتھ۔ ایک حضرت سہل بن سعد ہے، دوسرے حدیث کے راویوں میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، تیسرے حدیث کی روایت میں سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ وآلہ وسلم قبیلہ عمرو بن عوف کی طرف سرکار تشریف لے گئے۔ کیوں؟ لیصلح بینہم، تاکہ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ فحانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت قریب آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا اب تصلی للناس، کیا اب لوگوں کو نماز کی امامت کر دیں گے اگر میں اقامت کہوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ہاں، اب اقامت کہیں، وقت ہو چکا ہے، نماز عصر ہے، اب اقامت کہیں، میں نماز کی امامت کر دوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اقامت کے بعد جیسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی پہ جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صفے لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم فجاء کا فا بتاتا ہے جیسے ہی نماز شروع ہوئی سرکار تشریف لے آئے۔ جب سرکار تشریف لائے، اب جانسان صحابہ نے جب سرکار کو آتے ہوئے دیکھا تو سرکار پیچھے نہیں ہے بلکہ سرکار علیہ وآلہ وسلم صفوں کے درمیان سے پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ جب سرکار پہلی صف میں تشریف لے آتے ہیں، صحابہ نے سرکار کو آتے دیکھا تو کیا کیا؟ سرکار کے صحابہ نے تالی بجانا شروع کر دیا، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ،